الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سورة النبأ کا آخری حصہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ یہ سورۃ النبأ کی آخری آیت یہاں تک۔ دوسرے رکوع سے دیکھیں ان للمتقین مفازا، یہاں نون میں غنہ کریں گے اور قاف جو ہے یہ باریک ہے، قاف جو ہے یہ موٹا لفظ ہے اور باقی جو ہے تمام لفظ جو ہے وہ باریک ہیں۔ ان للمتقین مفازا، مفازا را زا دال ذال وہ الگ ہے، یہ زا ہے، ٹھیک ہے، مفازا۔ اب دو زبریں ہیں مفازن، یہاں اگر وقف کریں گے دو زبروں پہ تو اس کو الف سے بدل دیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ایسا حرف جس کے اوپر دو زبر ہوں اور جب اس پر وقف کیا جائے تو اس کو الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وقف کی صورت میں، یعنی وقف میں الف پڑھا جائے گا۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، حدائق یہاں جو ہے یہ مد ہے، مد متصل، ٹھیک ہے، قاف موٹا ہے، واعنابا اسی طرح با کے اوپر دو زبر ہیں تو یہاں وقف کیا تو اس کو ہم نے الف کے ساتھ بدل دیا، الف کے ساتھ وقف کیا۔ حدائق واعنابا وكواعب أترابا، وكواعب واو میں ہونٹ گول کرتے ہیں، واو وكواعب أترابا وكأسا دهاقا۔ یہاں دیکھیں کاف کے بعد جو الف ہے یہ ساکن ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، یعنی وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا سکون ہو، جزم ہو، تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، حمزہ کہا جاتا ہے اسے۔
اور الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی زبر نہ، کوئی حرکت نہ ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ سکون ہو. وَكَأْسًا دِهَاقًا، ہا دِهَاقًا، یہاں خیال رکھنا ہے ہا کی ادائیگی نہ آئے، یہاں ہا پڑھنا ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون، سین باریک ہے، عین صحیح ہو، ادائیگی درست ہو حلق کے بیچ میں سے. لا يسمعون فيها لغوا، لغوا، غین میں قلقلہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. لغوا، بعض یہاں یہ غلطی کرتے ہیں، لغوا، لغ یہ غلط ہو جائے گا. یہاں غین کو پکڑنا ہے، اس کو جنبش اور حرکت نہیں دینی. لغوا، اب واو کو واو سے ہم نے ادغام کیا تو یہاں ادغام ہوگا غننے کے ساتھ، ٹھیک ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ذال، ذال اوپر کے دانت، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا یہ کنارہ اس سے لگے گی تو ذال ادا ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاءن کے اوپر بھی مد کرنی ہے، ٹھیک ہے. عطاءن کے اوپر بھی مد کرنی ہے، اس مد کا چھوڑنا جائز نہیں، یہ مد متصل کہلاتی ہے. جزاء من ربک، یہاں نون کو ہم نے را میں ادغام کیا ہے، میم کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد را ہے، تو یہاں را کیونکہ حرف مشدد ہے تو نون را میں ادغام ہو جائے گا، تو میم کو را سے ملائیں گے، نون نہیں پڑھا جائے گا جب اس کو ملا کے پڑھیں گے. جزاء من ربک، پھر را جو ہے وہ موٹا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر ہے اس لیے. پھر دیکھیں جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. طا موٹا ہے، یہ میسج آیا، آواز نہیں آ رہی، صرف ان کو نہیں آ رہی. جواد آپ کو آ رہی ہے؟ جی بابا آواز آ رہی ہے آپ کی، بالکل کلیئر ہے. اچھا ٹھیک ہے، ان کے آپ کے مائک میں مسئلہ ہوگا، اس کو ٹھیک کریں. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح، یوم یقوم الروح، قاف بھی موٹا اور آگے را بھی موٹا، ٹھیک ہے، ہا کی ادائیگی درست ہو. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. الملائکہ یہاں مد ہے، مد متصل، صفا صاد کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اچھا، یہ صفا ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں، یہاں وقف کیا اس لیے، وہاں جب وقف کیا تو صفا. آگے آپ دیکھیں جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر فا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے. کیسے؟
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق دیکھیں ایسے ہا کو قاف سے ملانا ہے، کیونکہ قاف کے اوپر شد ہے تو اس کو تھوڑی یہاں دیر لگے گی، اور پھر قاف موٹا لفظ ہے، اور موٹا ہونے کے ساتھ جب اس کے اوپر ہم نے وقف کیا تو یہاں قلقلہ ہوا. تو یہاں قلقلہ ایک ہوتا ہے قلقلہ ذرا ہلکا، اور ایک ہوتا ہے تھوڑا زیادہ سخت، تو یہاں اس کو زیادہ ذرا اونچا کرنا ہے، بڑا کرنا ہے قلقلہ. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. فمن اخفا کریں گے، شاء یہاں مد ہوگی، ٹھیک ہے، آگے آسان ہے. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قریبا. یہاں نون پہ ہم نے غنہ کیا، پھر مد کی، ٹھیک ہے. یہ مد متصل ہے، مد منفصل ہے. ایک مد متصل ہوتی ہے کہ الف حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسے جزاءً ایک کلمہ ہے، عطاءً ایک کلمہ ہے، جاء ایک کلمہ ہے، الملائکہ ایک کلمہ ہے. اور یہاں انا یہ الگ ہے، انذرناکم یہ الگ ہے. انا انذرنا، جیسے انا اعطینا، انا انزلنا، یہ الگ الگ کلمے ہیں. تو یہ مد منفصل ہے. تو مقدار دونوں کی ایک ہے، 4 حرکت اور زیادہ سے زیادہ 5 حرکت. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. یہ آیت پھر دیکھ لیں. اب عذابا قریبا یہاں ہم نے وقف کیا ہے، کیونکہ یہاں ہم نے وقف کیا تو اس کو الف سے بدلا، لیکن جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت. تو قریبا پھر یہاں با کو آگے یا کے ساتھ ادغام کر دیں گے، وہاں پھر غنہ ہوگا، ادغام غننے کے ساتھ ہوگا. لیکن وقف کر لیں تاکہ کیونکہ آیت لمبی ہے، پھر سانس نہیں جاتا آگے. اِنَّا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. یہاں وقف کریں تاکہ آیت ترتیب کے ساتھ پوری ہو جائے. پھر وہ یقول سے لوٹائیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. تو الحمدللہ 30واں سپارہ جو ہے آپ کا مکمل ہو گیا، اور اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. اس کو آپ جو درس ریکارڈ ہو اس کو سنا بھی کریں تاکہ تجوید آپ کے درست ہو جائے، الفاظ درست ہوں، اور پھر ساتھ اس کو پڑھا بھی کریں. اللہ پاک ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا قبول فرمائے.